نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق تحریک لبیک پاکستان کے جملہ قائدین حاضرین علماء کرام سامعین ذی احتشام وقت کی قلت کا احساس بھی ہے اور ہمارے بہت سارے مہمان باقی بھی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لشکر میں شامل کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں
ہمارے قائد محترم فرمایا کرتے تھے سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہوگا قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس لشکر کا حصہ ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جرت، غیرت، حمیت، دلیری، عشق، محبت، وفا کی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ کیوں؟ کہ جماعت کے اندر غیرت تب آتی ہے، جماعت کے اندر وفا تب آتی ہے، جماعت کے اندر جرت تب آتی ہے، جماعت کے اندر یہ سارا ولولہ تب آتا ہے جب یہ ساری چیزیں لیڈر میں شامل ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا قائد عطا فرما دیا جس نے دولت پہ بھروسہ نہیں کیا، کرسی پہ بھروسہ نہیں کیا، خاندان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ باپ دادا پیر، نہ باپ دادا عالم، نہ خاندان میں بہت بڑی گدی، نہ پیچھے والے بہت بڑے پڑھے لکھے، اکیلا بندہ زمیندار گھرانے سے اٹھا، غیرت اور حمیت کا سبق پڑھا، ہمیشہ ایک کمرے میں پوری زندگی گزار کے گیا، اور ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ رہنے کے بعد جس وقت دنیا سے جا رہا تھا پوری تاریخ کے اندر اتنا بڑا جنازہ کہیں نظر نہیں آیا، اتنا بڑا چیلم کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ کیا شے ہے؟ گویا بابا جان ہمیں یہ وقت کی گارنٹی دے کے گئے ہیں، ان عارضی چیزوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا، نہ کرسی پہ بھروسہ کرنا، نہ دولت پہ بھروسہ کرنا، نہ خاندان پہ بھروسہ کرنا، نہ جائیداد پہ بھروسہ کرنا۔ اے بندے مومن، جب بھی بھروسہ کرنا امن کے لال پہ بھروسہ کرنا، امام الانبیاء پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق و محبت کا اپنا تعلق قائم رکھنا، کیونکہ آقا کی ذات وہ وفادار ذات ہے کہ جس بندے نے اپنے آقا کے ساتھ وفا کا رشتہ قائم کر لیا اللہ کریم اس کو دنیا کے اندر امر کر دیتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیض یوں ملتا ہے۔ ایک لوہار کے گھر سے اٹھنے والا بچہ علم الدین بن گیا، ایک پولیس کا سپاہی ممتاز حسین بن گیا، اور ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی امام اور خطیب دنیا کا امیر المجاہدین بن گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ علم الدین کو کون جاتا اگر حضور کے عشق میں امر نہ ہوتا؟ ممتاز قادری کو کون جانتا اگر حضور کے عشق کا جام نہ پیتا؟ امیر المجاہدین بھی اگر عام مولویوں کی طرح زندگی گزارتے تو چلے جاتے، کون جانتا؟ لیکن عشق مصطفیٰ کا جام پیا، اللہ کریم نے اپنی محبوب کی محبت سے ان بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہے عشق محبت کا جام۔ آج آپ کو جس طرح دلیری اپنے اندر نظر آ رہی ہے یا سٹیج پہ بیٹھے علماء کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ دلیری اور بہادری امیر المجاہدین نے پیدا کی، یہ جرت امیر المجاہدین نے پیدا کی۔
انہوں نے ایک اصول بتا دیا، آپ بس حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مشرف جیسا بندہ آ جائے تب بھی نہیں جھکا پائے گا، نواز شریف جیسا بندہ آ جائے تب بھی نہیں جھکا پائے گا، زرداری جیسا بندہ آ جائے تب بھی نہیں جھکا پائے گا، عمران خان جیسا بندہ آ جائے تب بھی نہیں جھکا پائے گا، کیونکہ جو بندہ حضور کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی، اللہ اسے بلند رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بندہ مرنے کے بعد یاد آتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے بڑا ہیرا تھا ہم کھو گئے۔ جس وقت شاہ احمد نورانی علیہ رحمت کا وصال ہوا، جماعت اسلامی کا وفد گیا، انہوں نے دیکھا کہ آج دنیا شاہ احمد نورانی کو سلوٹ کر رہی ہے، تو اس وقت حافظ سلیمان بٹ کہنے لگا، اس نے کہا یہ بریلویوں کی قسمت ہے کہ یہ مرنے کے بعد بندے کو سلوٹ کرتے ہیں، اگر یہ زندگی میں سلوٹ کرتے تو شاہ احمد نورانی کا یہ حال نہ ہوتا۔ مرنے کے بعد اب لوگوں کو یاد آیا، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں اب بھی کھڑے ہو جائیں، اب بھی دلیر بنے، اب بھی وقت نہیں گیا، اس جماعت کا لیڈر اب بھی خادم حسین کا خون ہے، اس جماعت کا قائد اب بھی انہی کا خون ہے، لہذا اس خون کے اندر جو غیرت اور حمیت ہے وہ قائم اور دائم ہے، لہذا آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ دنیا نے بڑا سمجھایا، پچھلے الیکشن میں بڑوں سے ہمارا واسطہ پڑا، ہم نے کہا لبیک کے لیے ووٹ دے جائیں، یہ ووٹ نہیں دے رہے، جنت کی پرچی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتی ہے پرچی، میں نے کہا کاش تمہیں یہ بات سمجھ آ جاتی، ہم نے جی نالیاں بنوانی ہیں، ہم نے جی گلیاں بنوانی ہیں، ہم نے سکول لینے ہیں، ہم نے ہسپتال بنوانے ہیں، ہم نے فلاں چیزیں بنوانی ہیں، بنوا لو، سارے کام تمہیں بنا کے گورنمنٹ نے دے دیے، اب لے مزوں ان سارے کاموں کے جن کے لیے تم نے ووٹ دیے۔ میں نے کہا تیری یہاں تک سوچ رک گئی، ایک ووٹ ایک نالی کے لیے دے دیا، ایک ووٹ ایک چھوٹے سے کام کے لیے دے دیا، کاش تو نے پرچی حضور کی عزت کے لیے دی ہوتی۔ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا۔ لہذا میرے بھائی غور فرمائیے، آج پھر بھی تیار رہیں، وقت پھر بھی آئے گا، پھر پچھتانا نہیں پڑے گا، خود تیار رہیں، اپنی نسلوں کو تیار رکھیں، یہ نہ دیکھیں جی مسجد کا امام ووٹ مانگنے آیا، دیکھ کس کے نام کے لیے آیا، کس کا نام لیا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ جس طرح کلمہ مولوی نے پڑھا اس طرح تو نے بھی پڑھا ہے، جس طرح ایمان کی چنگاری حضور کے نام سے مولوی کے دل کے اندر چمکی، اسی طرح تیرے دل کے اندر بھی آئی ہے، لہذا اب بھی بھول ختم کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مدین کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا ہو جا جس طرح حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیسر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، ان گرفتار ہونے والوں میں یہ صحابی رسول عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ کیسر کو جا کو بتایا گیا کہ محمد کریم کا ایک صحابی بھی گرفتار ہوا ہے، تو ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تکیہ دولت پر، طاقت پر، اپنے روب دبدبے پر ہوتا ہے، کیسر نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سامنے بلا کے کہنے لگا میں تمہیں آدھی بادشاہی دیتا ہوں بشرطے کہ محمد سے غداری کرو، ادھر سے بے وفائی کرو، میں تمہیں آدھی بادشاہی دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا البدایہ والنہایہ نے بھی نقل ہے، اسط الغابہ کے اندر بھی منقول ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو آتیتا ما تملکو، ہر وہ چیز مجھے تو دے دے جس کی اوپر تیرا اختیار ہے، او ما ملک العرب، یا پورے ملک عرب کی بادشاہی دے دے، ما رجعت عن دین محمد طرفت عین، آپ نے فرمایا سارا کچھ جو تیرے پاس ہے وہ بھی دے دے، پورے عرب کی بادشاہی بھی دے دے، تب بھی ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر میں اپنے آقا سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کا ٹاؤٹ بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں تو ایم این اے یا ایم پی اے کا ٹاؤٹ آ کے کہتا ہے جناب اگلے الیکشن میں آپ کی باری، ہمیں تو ایم این اے یا ایم پی اے کا چپڑاسی آ کے کہتا ہے جناب اس دفعہ ووٹ دیں تو اگلا آپ کا کام، لیکن یہاں بادشاہ خود بات کر رہا ہے، کیسر خود بات کر رہا ہے، حضور کا غلام کہہ رہا ہے اگر سب کچھ مجھے دے دیں، آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی میں آقا کریم سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اسے لے جاؤ، لے جا کے کام اسے وہاں پہ کھڑا کرو، لالچ سے بندہ نہیں گرا، چائے کی پیالی پہ بک جانے والی قوم حضور کے صحابہ کا طریقہ یاد رکھ، ایک گلی کے لیے اپنا ضمیر اور نسل بیچ دینے والی قوم حضور کے صحابہ کا طریقہ یاد رکھ، اپنے چھوٹے سے مفادات کے لیے اپنی نسلوں کو غلام بنانے والی قوم آقا کریم کے صحابہ کا طریقہ یاد رکھ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا اسے جاؤ وہاں پہ جا کے لٹکا دو، اور لٹکانے کے بعد تیر اسے نہیں مارنے، صرف ادھر ادھر سے گزارنے ہیں، کوئی تیر ادھر سے گزر کے جائے، کوئی تیر ادھر سے گزر کے جائے، یہ ڈپٹی لگا دی گئی، عبداللہ بن حذیفہ کو لٹکا دیا گیا اور تیر برسائے گئے، نشانہ عبداللہ کو نہیں بنایا گیا، صرف ڈرانے کے لیے کہ جو تیر ادھر ادھر سے گزر رہے ہیں یہ میرے جسم میں بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد عبداللہ اب بتاؤ، اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس نے کہا میں دل محمد عربی کو دے چکا ہوں، محمد کریم کے ساتھ وفا کر چکا ہوں، سودا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حربہ استعمال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے 2-3 ساتھیوں کو گرم پانی کے کڑھا کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس گرم کان کھول تو یہ پانی کے اندر جب ان کو ڈالا گیا اس کے اندر وہ جام شہادت نوش کر گئے، انہیں دکھایا گیا اے عبداللہ جس راستے پہ تیرے ان دونوں ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اسی طرح گرم پانی کے اندر ڈال کے تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے پھر بھی یہی جواب دیا جناب میری وفائیں تو محمد کریم کے ساتھ ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دوسرا حربہ استعمال کیا گیا، کیسر نے کہا تیسرا حربہ استعمال کرو، یہ تیسرا حربہ بنتا ہے، پہلے لالچ دی گئی، پھر تیر برسائے گئے، پھر کھولتے پانی کے اندر ساتھیوں کو ڈالا گیا، چوتھی بار کا آزمائش کیا کی گئی، انہوں نے کہا اس کے سامنے گرم کیا جائے، پانی کو جب گرم کیا گیا کھولتے پانی میں سے ڈال دو تاکہ یہ خود وہاں پہ جل جائے اور خود مر جائے، شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس گرم کھولتے پانی کے پاس لایا گیا تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سپاہیوں نے کہا کیا ہوا؟ بادشاہ کو جا کے بتایا، جب اس کو خود ہم لے کے گئے نا گرم پانی کے پاس تو اس وقت آنسو آئے۔ اس نے کہا شاید اب مان جائے گا، شاید اب مان جائے گا۔ بادشاہ نے کہا لے کے آؤ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بادشاہ کے سامنے کیا گیا، انہوں نے کہا جی اب نصرانی ہوتے ہو؟ کہا نہیں۔ اب محمد سے غداری کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اب بے وفائی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا اگر اب بھی قائم ہو تو پھر آنسو کیوں آئے؟
پھر پانی کے بعد جا کے روئے کیوں؟ تمہاری آنکھیں کیوں برسی؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے یا رسول اللہ، میری ایک جان تھی، ابھی آپ کے نام پہ وہ چلی جائے گی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی، میں باری باری آپ کے نام پہ دیتا چلا جاتا ہے مشق ستم جاری اور چکی کی مشقت بھی، لالچ دیا جائے تب بھی حضور کا غلام نہیں بکتا، ڈرایا جائے تب بھی حضور کا غلام ہے مشق ستم جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ پہلا فیض آباد، دوسرا فیض آباد، جیل کی دیواریں سارے حرف لبیک کی پر استعمال کیے گئے، مگر کسی لبیک والے کے اندر آج تک ہم نے بے وفائی نہیں دیکھی۔ لبیک جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی ہوئی ہے، جس مشن پہ قائم ہے اسی مشن پہ قائم ہے، جتنا کہ ستم کر لو، جو چاہو کہ کھل کھیلو، جتنا کہ ستم کر لو، جو چاہو کہ کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو، کی ہو جو شکایت بھی۔ جو چاہو کہ کھل کھیلو، جتنا کہ ستم کر لو، پر ہم سے قسم لے لو، کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو، کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو، کی ہو جو شکایت بھی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سارے حرف استعمال کیے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا کس مٹی کے بنے ہو، کون سا خمیر ہے تمہارا، کوئی حرف کارگر نہیں ہو رہا۔ آخر اس نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا ایک صورت میں تم بچ سکتے ہو، کیا؟ میرے سر کو بوسہ دو، میری پیشانی پہ۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اس صورت میں میں تیری پیشانی کو بوسہ دوں گا کہ صرف مجھے رہا نہیں کرو گے، میرے سارے ساتھیوں کو بھی۔ بابا جی نے 104 بخار میں کہا صبح تک میرا ہر کارکن باہر ہونا چاہیے۔ یہ ہے لیڈر کی کمال۔ اس بخار میں، اس سردی میں میرا ہر کارکن باہر ہونا چاہیے۔ کوئی جیل کی کوٹھڑی میں سحری کے ٹائم انہوں نے ہمیں آ کے اٹھایا، جی باہر آئیں، جلدی آئیں، آپ جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ ہے لیڈر کی وفا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا صرف مجھے نہیں، میرے سارے ساتھیوں کو رہا کرو۔ کیسر نے وعدہ کر لیا تھے کہ اگر تم بوسہ دیتے ہو تو سارے رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بادشاہ نے سب کو رہا کیا۔ جب واپس پلٹے وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جملہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کل مسلم حق ان یقبل راس ابن حذیفہ۔ وہ لوگوں، ہر مسلمان کی اوپر یہ بات لازم ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دے۔
اور اسے چومے. کس حکمت عملی کے ساتھ, کس جرت کے ساتھ, کس دلیری کے ساتھ اس بندہ مومن نے حضور کے غلاموں کو آزاد بھی کرایا. جان دینی تھی تو دینے کے لیے تیار لائے, لیکن جب ایک آفر آ گئی اپنے سارے ساتھیوں کو بھی رہا کیا. پھر حضرت عمر نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ فرمایا انا ابداؤ فقبل رأسہ. حضرت عمر آگے بڑھے, خود عبداللہ کی پیشانی کو چومنے لگ گئے, بوسہ دینے لگ گئے. اس لیے میرے بھائی اب سونا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھنا جی یہ مولوی تو 6000 تنخواہ لیتا ہے, یہ مولوی تو 10,000 تنخواہ لیتا ہے, ہمیں تھانے کون چھڑائے گا, کچہری کا مسئلہ کون حل کرے گا, ہماری گلیاں کون بنوائے گا, ہمارے ہسپتال اور سکول کون بنوائے گا. میں نے کہا یہ کون سارے تجربے تم کر چکے ہو, اگر 70 سالوں میں تمہارا کام نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا. اگر وفا کرنی ہے محمد عربی سے آج وفا کر جاؤ, قیامت والے دن سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, سوئے حشر چلیں